دیکھیں میرا جو موقف ہے منفرد ہے، میں شیعہ علماء کے بھی مخالف ہوں، میں جماعت عمریہ کے بھی مخالف ہوں، کیونکہ میں دلیل کا تابع ہوں اور میں دلیل مانگتا ہوں اس مسئلے پر۔ شیعہ بھی میری تکفیر کرتے ہیں، عمریہ بھی میری تکفیر کرتے ہیں، اور مجھے پرواہ نہیں ہے تکفیر کریں، جہنم میں جائیں ان کی تکفیر۔ بات انسان کی سچ ہونی چاہیے کہ دیکھیں قرآن ناقص ہے، موجودہ قرآن ناقص ہے یا کامل ہے؟ فریقین کے روایات جیسے صحابہ کے روایات ابھی میں نے دکھا دیا، اور جو میں نے نہیں دکھائے وہ بہت زیادہ ہیں کہ قرآن ناقص ہے۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے روایات بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور روایت ایک بھی نہیں ہے کہ میں نے ایک سنی گھرانے میں آنکھ کھولی اور مجھے اپنے علماء کرام سے بچپن سے ہی یہ بات سننے کو ملی کہ ہمارے اہل تشیع بھائی قرآن حکیم کے کل 40 پاروں کو مانتے ہیں، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ 10 پارے بکری کھا گئی ہے، نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی گستاخانہ عقیدہ کی نحوست کی وجہ سے آج تک ان میں کبھی بھی کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں ہو سکا۔ کیا ہمارے سنی علماء کرام کے یہ دونوں دعوے درست ہیں؟ وضاحت ہو گیا۔ عقل مندو عقل کو استعمال کرو۔ جو قرآن اصلی مصحف فاطمی جس کا تم نے نام رکھا ہے، جو 12ویں امام باقر کے 12ویں امام کے پاس ہے، قائم آل محمد کے پاس ہے، اس کی سند بھی ہمیں سنا دو، ہمیں بتا دو۔ ہمارے پاس تو روایت حفص ہے، ہمارے پاس روایت ورش ہے، روایت قانون ہے، اور یہ پوری سند مل رہی ہے پیارے حبیب تک۔ اب جو قرآن امام غائب لے کے بھاگ گیا، اس کی سند امام عسکری کی سند، وہ سند بھی ہمیں سنا دو۔ کیوں تمہارے عقیدے کے مطابق صحابہ تو سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، صحابہ کی سند تو چلے گی نہیں، اب اہل بیت کی سند سے اپنا قرآن تو ثابت کر دو۔ میں بھی بعض بہت ان کے جو بڑے اونچے جو بھی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہی رسم الخط ہے، یہی صحیح ہے قرآن، نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ بیشی۔ لیکن کیا جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں بریلوی، ایک تو عالم دین ہوگا بریلوی، اونچی سطح کا عالم دین، ایک ہوتا ہے عام وائز نعت خواں، وہ جو قلابے ملاتا ہے ادھر سے ادھر کے۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہم جو ذاکرین ہیں، وہ تو اپنے جو زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، اس میں انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں بھی شکوک پیدا کر دیے، یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں۔ اصل قرآن تو حضرت علی کے پاس تھا، اور وہ پھر جو حضرت علی کے خاندان میں جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ ان کے پاس منتقل ہوتا ہوتا حضرت مہدی کے پاس آ گیا۔ اب حضرت مہدی جو ہے 12ویں امام، وہ بھی غار کے اندر ہے، وہیں وہ مصحف بھی موجود ہے، جو اصل قرآن جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور وہ جب ظاہر ہوں گے امام مہدی تو اصل قرآن لے کر آئیں گے، یہ قرآن وہ نہیں۔ راول پنڈی اسلام آباد، حکم کرو بھائی صاحب، کیا حکم ہے؟ چند سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ موجودہ جو قرآن کریم ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس اور کا ہمارا آپ ایمان نے ہے، اس کا حجت ہے، قرآن مجید حجت ہے، اللہ کا موجودہ کلام، قرآن کریم، اللہ کا موجودہ قرآن کریم، اور کہاں سے؟ معدومہ بھی کوئی قرآن ہے؟ وہ تو معدومہ آپ کے کتب میں ہے نا، معدومہ کتب جس کو چلا دیا عثمان، معدومہ آپ قرآن کے وہ تو نزدیک آپ کے کتب میں ہے۔ موجودہ جو قرآن آپ کی کریم ہے، کتب میں لکھا ہوا ہے کہ موجودہ قرآن کریم کی 6000 کچھ آیات ہیں، 400، ٹھیک ہے؟ اوکے، آپ کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے قرآن کی 17000 آیات سے زیادہ ہیں، کہ آپ کی کتب اصول کافی میں لکھا ہے۔ تو اس کا ہمیں نہیں معلوم۔ دیکھیں قرآن کی آیت کیا ہوتی ہے، دیکھیں نا قرآن کی آیت ہوتی ہے، اس میں تو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی جو مختلف قراءات ہیں ابھی اس میں بھی آیات میں اختلاف ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہاں تک کہ سورہ فاتحہ میں بھی اختلاف ہے کہ اس کے کتنے آیتیں ہیں، کیونکہ ایک آیت آپ 2 الفاظ کو ملا کے ایک آیت بناتے ہیں، یا 5 الفاظ کو یا 7 الفاظ کو، تو یہ قرآن کی جو آیات کی عدد ہے ابھی موجودہ جو مختلف ہمارے پاس مشہور قراءات ہیں، ان میں نمبرنگ جو ہے قرآن کی آیات کی نمبرنگ میں اختلاف ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی حدیث وغیرہ تو ہے نہیں کہ آیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ آیت کیونکہ مختلف قاریوں نے قرآن کی آیات کی مختلف نقل کی ہے، تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کس طرح کہاں وقف کرتے تھے، کہاں کس کو آیت قرار دیتے تھے، نہیں دیتے تھے، یہ تو ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث ودیث تو کچھ بھی نہیں، جو آپ مصحف سے ہے وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے میں آپ کو موجودہ جواب دے رہا قرآن جو ہوں، میں آپ ہمارے نے جو پاس کہا ہے نا کہ موجود ہے، آپ نے کہا میری کہ آپ بات کے سنیں، پاس، پہلے پوری بات سنیں میری، پہلے میری پوری بات سنیں۔ موجودہ جو قرآن کریم موجود ہے، موجودہ جو جس کو ہم بھی پڑھتے ہیں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، اس قرآن کریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حالانکہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہاں ہوا ہے یہ کہ ہمارے جو امام بھائی ہے نا، مہدی کے ظہور کے بعد ہمارے جو بھائی آتے ہیں ادھر ہمارے اور ان کو بہت شوق ہوتی ہے کہ اپنے سوال بار بار دہرائیں۔ آپ کے سوال سمجھ آئیے نا، آپ نے کہا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ 17000 آیات ہے قرآن مجید کے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیات جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ آیا کیا ہوتی ہے قرآن مجید میں؟ کوئی حدیث ہے کہ آیا کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ مختلف قراءات میں آیات کی نمبرنگ آج جو موجودہ قرآن ہے اس میں کیوں اختلاف ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ اچھا علیہ مجھے بتائیں آپ وسلم کی تعلیم کتنی ہے؟ مجھے پہلے مجھے اپنے باتیں بتاؤ نا۔ آپ تعلیم کو چھوڑیں میری،
نہیں میری نہیں چھوڑتے تعلیم نا, کو آپ چھوڑیں, نہیں. آپ میرے ساتھ گفتگو. اور بھائی صاحب ادھر بات کرنا ہے نا, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ مولوی ہیں, آپ کیا چیز ہیں, آپ بتائیں نا لوگوں کو. میں عالم ہوں, آپ میرے ساتھ گفتگو کریں بس. میں کہاں بھاگ رہا ہوں, میں آپ کی عزت کر رہا ہوں. آپ لڑائی کے لیتے ہو نہیں, بات کرنے کے لیے. آپ عالم ہیں, کیا نہیں, پڑھی, لڑائی آپ کے نے پڑھا لیے کیا نہیں ہے, آیا ہوں, میرے سوالات آپ نے ہیں, کیا پڑھا ہے مجھے نا. تسلی بخش جواب دیں. او بھائی صاحب آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتائیں. میں نے کیا پڑھا ہے, میں عالم کورس کیا, 8 سالہ درس نظامی کورس مکمل کیے. اچھا, اب کہاں سے کورس مکمل کیا. یہاں پاکستان کے شہر راولپنڈی سے. اچھا ماشاء اللہ. اب کیا مصروفیات ہیں آپ, اب کیا ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. اب میری مصروفیت بس مسجد میں امام خطیب ہوں. اچھا ادھر پنڈی میں. جی. اچھی بات. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کریں, میں آپ کو ایک چیز دکھانا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے سنن سعید ابن منصور, جی المجلد الثانی, جی. چھاپ دار السمیع للنشر. کتاب چھپی ہے سن 1414 1993 میں. یہاں پہ میں آپ کو دے کے چلتا ہوں صفحہ صحیح. نمبر 432 میں. یہاں پہ حدیث ہے, حدثنا سعید قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال لا يقولن احدكم اخذت القرآن كله. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ میں نے سارا قرآن لیا ہوا ہے, میرے پاس سارا قرآن ہے. وما يدريه ما كله, تم لوگوں کو کیا معلوم کہ پورا قرآن کیا ہے. قد ذهب منه قرآن كثير, بہت سارا قرآن ہے جو غائب ہو چکا ہے, معدوم ہو چکا ہے. ولكن يقول اخذنا ما ظهر منه, لیکن یہ کہہ دو کہ قرآن ہمارے پاس وہی ہے جو بچ گیا. یہاں پر اس کی حاشیہ نمبر 2 میں اس کے سند کے متعلق محقق فرماتے ہیں فظاہر هذا السند صحیح لا مجال للشک فيه. اس کی سند کی ظاہر یہ ہے کہ صحیح ہے, اس میں شک کا کوئی محل و گنجائش نہیں ہے. لأنه محلى بسلسلة من أئمة الحديث, کیونکہ یہ سند مزین ہے ائمہ حدیث کے ناموں کے ساتھ. فاسماعیل هو ابن علی وایوب هو السختیانی ونافع مولا ابن عمر. تو یہ سب کے سب ائمہ حدیث بڑے بڑے جلیل شیخین کے روات ہیں, اور اس میں ذهب قرآن کثیر, بہت سارا قرآن چلا گیا ہے. اوکے, تو اگر آپ کہتے ہیں شیعوں کے پاس حدیث ہے کہ 17 کہاں پہ چلا گیا, آپ مجھے یہ بتائیں کہاں پہ چلا گیا. وہ عبداللہ ابن عمر سے پوچھو کہاں پہ چلا گیا, اس نے نہیں بتایا. اس نے کہا آپ پورا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے, بہت سارا قرآن چلا گیا. کہاں چلا گیا اس نے نہیں بولا. میں آپ کو وہی کہہ سکتا, عقائد کی بنیادی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے تو یہ آپ کے کہ اصل قرآن جو ہے وہ امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا. آپ کے بھی اس بنیادی کتب میں ہے کہ قرآن بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے, پورا قرآن نہیں ہے آپ کے پاس. نہیں, اپنی بات کریں نا, آپ اپنی بات کریں. آپ سوال جو کر رہا ہوں, آپ عالم دین ہیں, آپ عالم دین ہیں, آپ دوسرے پہ تان کرنے آئے ہیں. پہلے اپنی حالت دیکھتے نا. اگر ایک شخص مثلا خود وہ چور ہے, دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے چوری کیا. اگر ایک شخص نے خود بھائی چور ہے, وہ جیل میں 50 سال کی قید ہے اس کو, اب دوسرے آدمی کو کہہ دے کہ آپ نے چوری کی. بھائی تم اپنی حالت پہلے تو دیکھو نا. آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں نا, آپ ادھر ادھر کی نہیں ہے, یہ کتاب ہے ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. آپ ہم پہ تان لے کے آئے قرآن مجید کی. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں آپ کی اپنی کتاب سے. یہ پہلے آپ عالم دین ہے, پہلے تحقیق کرتے ہیں. اگر ابھی تحقیق نہیں ہے تو میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں, آپ 1-2 ہفتے تحقیق کر کے آ جائیں, ہم قرآن پہ آپ کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تیاری کے بعد. قرآن پہ مناظرے کی تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سن لو, ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ کتاب ہے مسلم, جی صحیح مسلم, جی, چھاپ دارالفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 1432 دارالفکر بیروت میں. یہ کتاب الرضاعہ, رضاعہ کی کتاب الرضاعہ, التحریم ب5 رضاعات عن عائشہ نے فرمایا کان فیما انزل من القرآن, قرآن میں نازل ہوئی تھی 10 رضاعات معلومات یحرمنا, 10 رضاعات معلومات محرمیت کا سبب ہیں. ثم نسخنا, پھر یہ نسخ ہو گئی ب5 معلومات, 5 معلومات کے ساتھ. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور یہ قرآن مجید میں اس کی تلاوت ہوتی تھی. اب دکھاؤ مجھے یہ آیا قرآن. میری بات سنیں, نسخ اور چیز ہے, غائب اور چیز ہے. نسخ نہیں ہوئی, ناسخ منسوخ, حکم نسخ ہوا بھائی صاحب, حکم نسخ ہوا, لفظ موجود ہے, لوگ اس کو پڑھتے. آیات ایسی ہیں ناسخ, کم از کم ناسخ, او بھائی صاحب ناسخ ہمیں دکھا دو. وہ تو کہہ رہے کہ یہ قرآن میں موجود تھی, لوگ اس کو پڑھتے تھے, ناسخ منسوخ کو دونوں کو. وہ تو آپ زیادہ عالم ہے یا عائشہ زیادہ عالم ہے؟ نہیں, میں حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہوں, حدیث بالکل صحیح ہے. کس کا انکار کر رہا ہے؟ آپ کے سمجھنے میں فرق ہے, آپ کے سمجھنے میں فرق ہے. ناسخ اور چیز ہوتی ہے, غیب اور چیز ہوتی ہے. آپ غیب کی حدیث مجھے دکھائیں کہ غیب ہوا قرآن کریم, اور یہ حدیث دکھائیں کہ امام مہدی کے پاس ہے قرآن کریم. دیکھیں آپ کا قرآن کہاں ہے؟ آپ کو تو غائب ہوئے, وہ معدوم ہو گئے نا, آپ کے پاس تو کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اس بات نہیں, ہمارے پاس اصلی قرآن کریم موجود ہے.
اصلی قرآن کریم موجود ہے ہم تو ملاحظہ کہتے ہیں کہ فرماؤ، یہ اصلی قرآن اس کو دکھا دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1424 2003 میں۔ یہ کتاب ہے باب الرضاع الکبیر، کتاب النکاح میں، حدیث نمبر 1944۔ ہاں مولوی صاحب، آپ کی معلومات، آپ نے جو درس نظامی پڑھی ہے نا، اب مزید ہم آپ کو کچھ نظامی پڑھاتے ہیں، نظامی سیکھو۔ عبد الرحمن ابن قاسم ابن محمد سے، اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں، قالت، عائشہ نے فرمایا، لقد نزلت آیت الرجم، رجم نازل ہوئی ہے، ورضاعۃ الکبیر 10، کبیر کو، بڑے آدمی کو 10 دفعہ چھاتی دے دو وہ محرم بن جاتا ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، وہ یہ سب قرآن میں نے کاغذ میں لکھا تھا، کتاب میں لکھا تھا، وہ میرے بستر کے نیچے، حالت دیکھو۔ کوئی بھی آپ لوگ پنڈی میں یہی رسم ہے آپ کے پاس، قرآن کو چارپائی کے نیچے رکھتے ہو؟ فَلَمَّا مَاتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی چارپائی کے نیچے رکھے اس پہ سو جائے، وہ مسلمان یا کافر ہے؟ بتاؤ، مطلب یہی، اگر کوئی قرآن کو بستر کے نیچے رکھے اس پہ سوتا رہے، اور بھائی قرآن کو بستر کے نیچے رکھتے ہیں یا اوپر، اور قرآن کے احترام ہے اس پہ سوتے ہیں؟ مولوی صاحب پھنس گیا ہے، فتوا نہیں دے گا، فتوا نہیں دے گا، فتوا میں دے دو، فتوا نہ دو، لوگوں کو پتہ چل گیا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وتشاغلنا بموته دخل داجن فاکلها، اب وہ غائب ہو گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں غائب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، بکری آ کے کھا گئی ہے۔ وہ قرآن، بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا، وہ کہا گیا بکری کھا گئی ہے۔ ہاں جی حارث بھائی، بکری کو کیسے کھایا؟ بکری کو کھا کر رہے ہیں لیا نا، وہ نہیں، عائشہ کی حدیث دکھا رہا ہوں، مذاق کیوں کر رہا ہوں، میں حدیث دکھا دی آپ کو۔ بستر کے نیچے قرآن رکھ کے قرآن پہ سو جانا مسلمان ہے؟ یہ مسلمان کا کردار ہے؟ مینو ڈس مولوی، مینو ڈس اس سوال کا جواب۔ ہاں دوسری بات، قرآن آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہاں گیا، کہاں گیا؟ جواب یہ بکری کھا گئی، آپ کی اماں نے جواب دے دی بکری کھا گئی۔ اب مزید بولو، آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کی بات کا کیا جواب دے دوں؟ تم میرے بات کا، تم بتاؤ نا، تم اب میرے ایک بات کا قرآن جواب دے کریم کے اوپر آپ کے کیا، او بھائی آپ کیا کہتے ہیں، یہ قرآن کریم ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، کوئی نہ کہے ٹھیک ہے، لعنت ہے اس پر۔ جو بھی کہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس پہ لعنت ہے۔ اوکے، اصلی بھی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اصلی ہے، اللہ کا کلام ہے، غیر اصلی بھی ہو سکتا ہے بھائی۔ یہ پتہ نہیں، آپ پٹھان تو نہیں ہے بھائی؟ آپ کی کتابیں آپ پٹھان ہے آپ کی بھائی، کتابوں سے مجھے بات کر لگتا رہے ہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے پٹھان ہے بھائی، کہتا ہے اصلی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا قرآن تو امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور تو کے بعد ہوگا، آپ کی تو بکری کھا گئی نا، تو کون سا بہتر ہے کہ محفوظ ہو یا بکری کھا ہماری گئی؟ تو آپ کی تو بکری کھا گئی ہے، آپ کے قرآن تو بکری کھا گئی نا۔ بکری نہیں کھائی، او کیسے بھائی، بکری؟ ہمارا تو بکری کھا یقین گئی ہے کہ نا، قرآن کی کیسے ہر کھا گئی، اس سے آیت، کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن کریم کی ہر آیت صحابہ کرام نے جیسے لکھی ہے، یہ حق ہے، یہ سچی ہے، قیامت کی صبح تک اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ حدیث دکھاؤ، وہ حدیث دکھاؤ، وہ روایت دکھاؤ، تمہارے اکابر دیکھو۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ حدیث نہیں ہے، آپ کوئی راوی نہیں ہے، آپ کوئی صحابی، آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایک مولوی ہیں۔ آپ اگر کتاب سے نکال کر، بخاری سے، مسلم سے نکال کر لوگوں کو سنائیں تو آپ کی بات صحیح ہے، ویسے اپنے سے من گھڑت بات بنائے نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح ہے، آپ کے نزدیک کامل ہے، وہ دکھاؤ، وہ حدیث دکھاؤ۔ عائشہ تو کہہ رہے بکری کھا گئی ہے پوری قرآن کو، عبداللہ ابن عمر کہہ رہے کچھ قرآن بچ گیا۔ اب میں عمر کا بھی قول آپ کو دکھا دیتا ہوں، عمر صاحب کا بھی قول دکھا دیتا ہوں۔ یہ بکری یہ کھا کتاب ہے، گئی ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور بھائی اپنی کتاب کا تم نے فاضل نہیں کیسے کہہ رہے ہو بھائی؟ ابھی تمہاری کتاب میں دکھا دیا، پر کہتا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ ہے بھائی، ابھی دکھا دیا، کہتا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ مسلم دکھا دیا بھائی، کہتا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ ابھی چپ کرو، ابھی بخاری میں دکھاؤں گا۔ مولوی تو پھنس گیا آج، بری طرح پھنس گیا مولوی پھنس گیا۔ پاس نہیں گیا، اچھا پھنس نہیں گیا، اب تھوڑی اس کا بات جواب دینا، کریں، مجھے آپ پتہ دکھا، چلا۔ اب میں تمہوں پسانا اے تکو جی، اے وکو صحیح البخاری، اب بخاری آ کے نہیں، یشیوں کی کتاب ہے، آپ کی کتاب ہے، اب بتاؤ حارث کس کی یہ کتاب؟ ہے ہماری ہماری ہے، ہماری ہے۔ بخاری، محمد ابن اسماعیل البخاری، صحیح ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، دار احیاء التراث العربی میں، صحیح، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ صفحہ نمبر ہے 1267، 1267۔ صحیح ہے۔ کتاب کون سا ہے؟ کتاب الاحکام، باب الشہادت تکون عند الحاکم فی ولایتہ القضاء او قبل ذلك للخصم، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث نمبر 7169 ہے، اس کے بعد یہ باب ہے، اس کے بعد روایت حدیث کی، عمر کی روایت ہے۔ لو قال عمر لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آیت الرجم بيدي، آیت رجم مجھے دکھاؤ قرآن میں، آیت رجم مجھے دکھاؤ۔ لولا ان يقول، اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے، میں آیت رجم اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا، قرآن میں لکھ دیتا۔
یہ عمر کی شہادت، عائشہ کی شہادت، عبداللہ ابن عمر کی شہادت کہ قرآن ناقص ہے، قرآن کو بکری کہا گئی ہے۔ حارث جواب دینا، حارث جواب دینا، ہاں کیا نہیں ہے، کیا میں نے غلط بولا؟ جواب دے رہا ہوں نا، جواب میں دے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ عقیدہ، آپ کے عقیدے پر بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کا جو عقیدہ ہے نا، یہ آپ نے ایک من گھڑت عقیدہ بنایا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک آپ کے کتب کا عقیدہ ہے، بخاری کا عقیدہ، ایک منٹ، بخاری کا جو عقیدہ ہے، عائشہ کا عقیدہ ہے، عمر کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے کہ قرآن ناقص ہے، قرآن کو بکری کہا صحیح گئی۔ بخاری کی جو روایت پڑھی ہے اس کی سند پڑھیں۔ بخاری کے سب روایت بالاجماع صحیح ہیں، بخاری کے اسانید میں جدال نہیں ہوتا۔ مسلم کی جو حدیث پڑھی ہے، میں سب بخاری کی روایات ضعیف ہے، ہماری کتاب ہے یا آپ کی کتاب ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بخاری میں کئی احادیث ضعیف موجود ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ملاحظہ فرماؤ عزیزوں، کہتے ہیں بخاری کی روایت ہمارے نزدیک اب بخاری سے بھی شیعوں کے مقابلے میں آتے ہیں نا، بخاری سے ہاتھ اٹھاؤ، قرآن سے ہاتھ اٹھاؤ، صحابہ سے ہاتھ اٹھاؤ، سب سے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ یہ دیکھو صحیح مسلم بشرح النووی جلد نمبر 1 چاپ دار الفکر، یہاں پہ نووی صاحب اس کتاب کے مقدمے میں کیا فرماتے ہیں؟ اتفق العلماء رحمهم الله على ان اصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقته الامة بالقبول وكتاب البخاري اصحهما واكثرهما فائدة۔ اتفق سب علماء کا اجماع کہ سب سے صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد بخاری مسلم ہے۔ یہ آپ کے علماء کا اقوال ہے۔ التقریب والتیسیر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اجماع ہے کہ سب یہ التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر والنذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاپ دار الکتب العربی، نووی صاحب کی کتاب ہے۔ اول مصنف فی الصحیح المجرد صحیح البخاری ثم مسلم وهما اصح الكتب بعد القرآن۔ آپ نے اس کو قرآن کے بعد قرآن کا بہن بھائی بنا دیا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک اور دکھا دوں، یہ کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، تالیف شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم الدہلوی، جزء اول چاپ دار الجیل، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں۔ اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع فيها من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وانهما متواتران الى مصنفيهما وان كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين۔ صحیحان بخاری مسلم سب کا اتفاق ہے کہ اس میں روایت سب صحیح ہے، اور جو بخاری مسلم کی سند میں جرح کرے تو وہ کیا ہے؟ مبتدع ہے، آپ بدعتی بن گئے، آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گیا آج، آپ نے بخاری پہ جرح کیا نا، آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گیا آج، نکاح آپ کی باطل ہے، آپ کی نکاح باطل ہو گئی ہے بیٹے، تمہاری کتاب ہے اسی لیے تمہاری نکاح باطل ہو گئی ہے۔ آج مدرسے میں گزارا کرنا پڑے گا، آج مدرسے میں گزارنا پڑے گا۔ اچھا یہاں پہ دو باتیں میرے محترم ناظرین، اب میں حارث بھائی میری بات اچھی طرح سے سن لیں۔ دیکھیں ایک بات ہے جو آپ عوام کو سناتے ہو کہ قرآن کامل ہے، ہمارا اجماع ہے قرآن کامل ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے جو ائمہ ہیں آپ کے پاس ایک حدیث نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، ایک صحابی کا قول نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، دکھاؤ۔ آپ کے پاس صحابہ کے صحیح ترین اقوال ہیں کہ قرآن ناقص ہے، قرآن کو بکری کہا گئی ہے، باقی قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا۔ یہ آپ کے پاس صحیح احادیث ہیں، آپ کے کتب میں بھری پڑی، آپ کے پاس 1 مہینے کا وقت ہے، آپ وہ حدیث لے کے آؤ، میں چینل کا پاسورڈ آپ کو دے دیتا ہوں، حسن اللہ یاری کا جو چینل ہے نا، میرے سارے ویڈیو تم ڈیلیٹ کرو، تم اپنا اور اپنے اساتید کا ادھر بیٹھ کے اپنے طالب علموں کے ساتھ جو کام تم کرتے ہو نا مدرسے میں، اس کا ویڈیو بنا کے اس چینل پر رکھ دینا۔ ان کے پاس احادیث بری پڑی ہیں، حدیث ایک بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کامل ہے، بس ان کا رٹا ہے قرآن کامل قرآن کامل قرآن کامل۔ آپ کے قرآن تو بکری کہا گئی ہے، وہ آپ کے قرآن جو امام مہدی کے پاس بھی نہیں ہے نا، وہ تو بکری کہا گئی ہے، وہ تو اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کر سکے نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی حفاظت دے کر، ایک بکری نے اللہ کو شکست دی۔ آپ کو تو یہی دین ہے نا، یہ تو قرآن کریم، آپ کی یہ حالت ہے۔ بات کرنے دو نا بھائی صاحب، بھائی بات کرنے دو، اور گل سن بات کرنے، تم مجھے سوال کرتے ہو تو جواب دینے دو نا۔ حارث میاں یہاں پہ آتے ہو نا، ادھر آتے ہو ادھر اٹھ پڑتی ہے، ادھر دردناک عذاب ملتی ہے تم جیسوں کو، ایسے ہی آپ منہ اٹھا کے آ گئے۔ میری بات پوری سنیں، منہ اٹھا کے نہیں، بات کا جواب دیں، دلیل سے جواب دیں، ہنسنی چلے گی، بات مذاق کی نہیں ہے، قرآن کریم کی ہے۔
آپ ہنس رہے ہیں، آگے مسکرا رہے تو ہیں. جواب دینے دو نا، کہ جواب دینے لگتا ہوں تو آپ تم کاٹ دیتے ہو، اوپر کہتے ہیں جواب دو جواب میرا دو، تو سوال پھر تو خاموش پورا ہو. ہونے دیں نا، میرا سوال پورا ہونے دیں. آپ وہ کہتے سوال ہیں آپ کہ یہ قرآن سوال آپ کریم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہی پرانے سوال کو قرآن دوبارہ کریم تکرار کی کرو گے. حفاظت الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکے ہیں. یہ تو آپ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئے تھے جنہوں نے صورت بنانے کی کوشش کی تھی، الفیل ملفیل، اور اپنے بڑوں کے اوئے پاس پیش کی تھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اوئے الفی اللہ خرطوم فاتو الطویل. بآیت من مثلی، فاتو بسورۃ من مثلی. آیت کے اوپر آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے قرآن کے کامل ہونے سے؟ کیوں نہیں ہے؟ تعلق ہے نا. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اوکے. اللَّهِ. سارے گواہوں حارث کو صاحب، جمع کرو. آپ نے مجھ سے ٹائم لیا کہ میں سوال کر رہا ہوں، سوال تو کر نہیں رہے. میرا آپ سوال یہ پھنس ہے گئے. کہ آپ آپ اپنی دیکھیں کتاب اردو کی میں ایک صفائی لفظ ہے کریں، انگلش میں کنفیوزڈ، اردو یا پھر اس عربی کو میں غلط کہتے ہیں کہیں، حیران، اس پر حیارہ، لعنت بھیجیں. سرگردان. یہ بیچارہ کنفیوز ہے، اور یہ ابھی اس کو ندامت ہو رہی ہے کہ ادھر کیوں آیا میں، کیونکہ آپ کی کلپ بن گئی، میری بات اور سنیں، آپ کی میری کلپ بات ایسے بن سنیں، گئی میری کہ سب بات سنیں. لوگ اس کو دیکھ کے ہنسیں گے ہمیشہ کے لیے. ہنسیں گے نہیں، آپ کو دیکھ کے ہنسیں گے. میری بات کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اصلی قرآن جو آئے گا وہ امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا. تو قرآن ابھی تک دنیا کے اندر آیا نہیں ہے، تو اس کا اور مطلب بھائی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اس نے اللہ تعالیٰ کتنی عنہ دفعہ نے اسی قرآن سوال کو پوچھا ہے؟ جب سے یہ آیا نا، ہر 2 منٹ بعد یا 1 منٹ بعد یا 30 سیکنڈ بعد اسی سوال کا تکرار کرتا ہے. اور میں نے اس کو بار بار کہہ دیا کہ بھائی تیرے پاس نیا سوال نہیں ہے، تم مجھے بار بار نہ کاٹو کہ میں سوال کرنے لگا ہوں کا سوال. تم سوال کر چکے ہو، اسی سوال کو 10 دفعہ تکرار بلکہ 20 دفعہ تکرار کر چکے ہو. اب خاموش ہو جاؤ تاکہ میں جواب دے دوں. جواب ٹھیک ہے، جواب دو. بھائی ان کا یہی حربہ ہے جماعت عمر کے علماء کا، اسی سوال کو بار بار تکرار کریں گے، ایک ہی سوال کو. بھائی آپ کون پاگل ہے یہاں پہ؟ دیکھنے والے پاگل ہیں، میں پاگل ہوں؟ نہیں، آپ پاگل ہیں کہ ایک ہی سوال کو آپ نے 20 دفعہ پوچھا ہے. تو چپ کرو، پھر سوال پوچھ رہے ہو نا، چپ کرو تو آپ جواب جواب دینا تو سن نہیں لو. دے رہے. تو چپ کرو گے تو جواب دیں گے. جب جواب دینے لگتے ہیں تو پھر کہتے ہو میں نے سوال کرنا. تو چپ کرو گے تو جواب دیں گے. جواب دو. ہاں دو. تو بھائی صاحب، قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کے پاس. بات یہ ہے کہ عزیزوں، ان کے کتابوں میں بری پڑی ہے کہ قرآن مجید ناقص ہے. ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے. میں نے ان سے کہا نا کہ یہ کہتے ہیں میرے پاس حدیث ہے. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. میں نے آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ وہ حدیث لے کے آؤ کہ قرآن کامل ہے. میں نے کہا میں اس چینل کا پاسورڈ آپ کو دوں گا، پھر آپ اس میں سے میرے ویڈیو، کیونکہ مدرسے میں جو آپ کے ہوتے ہیں نا علمی کام، وہ کافی دلچسپ ہوتے ہیں. مجھے وہ حدیث لے کے آنا، وہ حدیث نہیں، سوال جواب دینے دو. وہ حدیث لے کے آنا. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. آپ کو 1 مہینے کا ٹائم ہے حارث صاحب، اگر نہ لا سکے تو پھر کیا ہوگا؟ کون سی حدیث؟ کہتے کون سی؟ وہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ کے پاس حدیث ہے کہ قرآن کامل ہے. وہ حدیث لے کے آؤ نا، ابھی لے کے آؤ. 1 مہینے تک لے کے آؤ. آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیا. اوکے، آپ کے کتب میں بری پڑی ہیں صحابہ کرام کے شہادات کے قرآن ناقص ہے. قرآن کو بکری کہا گئی. بقیہ مصاحف کو عثمان صاحب نے جلا دے دیا. ایک بھی قول نہیں ہے، ایک بھی شہادت نہیں کسی صحابی کا قرآن کامل ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن اب وہ جواب دو. صحابہ کرام کا عمل سب سے زیادہ وہ دکھا دینا، وہ دکھا دینا. بھائی میں نے آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیا نا کہ آپ کہتے ہیں صحابہ کا قول ہے کہ قرآن کامل ہے، وہ ہمیں دکھا دینا. 1 مہینے کا ابھی دکھاؤ. کہتے ہیں نہیں کیوں نہیں ہے، دکھاؤ. میری دکھاؤ بات بھائی. سنیں، پھر کاٹ دیا، پھر مجھے جواب نہیں دینے دیا. پھر مجھے کاٹ دیا، میں نے جواب. میری بات آپ جواب سن ہی نہیں رہے، جواب دے ہی نہیں رہے. تو آپ دوسری بات جواب دو گے تو جواب دیں گے نا. آپ نے کہا، ابھی آپ نے کہا کہ کیوں نہیں ہے، صحابہ کا ہے قول ہے کہ قرآن کامل ہے. وہ دکھاؤ مجھے، بسم اللہ. حارث دکھاؤ مجھے. ابو بکر کا دکھا، عمر کا دکھا، عثمان کا دکھا، زید بن ثابت کا دکھا. بسم اللہ. حارث پہنچ گیا. صحابہ کرام کا عمل اس بات کی دکھاؤ. دلیل ہے. وہ عمل دکھاؤ، وہ عمل دکھاؤ. چلو وہ عمل دکھاؤ. چلو قرآن کامل ہے. ساری اہل بیت نے کس پر عمل کیا مجھے بتائیں آپ. وہ مجھے وہ عمل صحابہ کا دکھاؤ کہ ثابت کرتا ہے کہ اس مصحف میں سے کوئی آیت ناقص نہیں ہے. دکھاؤ وہ عمل. بسم اللہ. ختم ہے نا بھائی، پھنس گیا نا. پنچر مولوی پنچر ہے. پنچر نہیں ہے. آپ میری بات دکھاؤ نا. آپ کہتے ہیں صحابہ کا، پہلے کہہ رہے تھے صحابہ کی حدیث ہے، اب حدیث نہیں، اب کہتے ہیں عمل ہے. وہ عمل دکھاؤ. وہ کون سا عمل ہے بھائی؟ صحابہ نے حج کیا ہے، صحابہ نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن یہ کامل ہے، مصحف کامل؟ ثابت ہوتا ہے نا. کیسے صاحب سمجھا دو، کیسے ثابت ہوتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. میرا ایک اور سوال ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ پٹھان اس طرح ہوتے ہیں. اس کے اوپر سوال ہے میرا. سوال یہ ہے کہ آپ ابھی ایک سوال کیا نا، اس کا جواب لے لو. ایک سوال کیا نا، اس کا جواب نہیں. یہ سوال کی ضرورت نہیں ہے حارث میاں. ابھی ایک سوال کیا، اس کا جواب لے لو. پھر مزید سوال، اور پھر نہیں کہنا سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ آپ مجھے کاٹ رہے ہیں. اس سوال کا جواب پھر دیں. یہ سوال اسی کے متعلق ہے، یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، اسی کے متعلق ہے، گویا کہ اس کا جواب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قرآن کریم کو پڑھا ہے، کس قرآن کریم کی اشاعت کی ہے، کس قرآن کریم کے مطابق فیصلے کیے، مجھے بتائیں آپ. اچھا
تو ایک سوال کا جواب لے لو پھر دوسرے سوال کا جواب. تو میرے محترم ناظرین، ان کے قرآن کو بکری کہا گئی ہے، ان کے کتاب سے دکھا دیا، کہتے ہیں یہ شیعوں کی کتاب ہے، ان کو شرم بھی نہیں آتی، ان کو اپنی کتاب کا نہیں معلوم. کتاب حالانکہ میں اس طرح نہیں کہ میں کتاب ایسے پڑھ رہا ہوں، کتاب کے صفحے دکھا دیا، سب دکھا دیا، اس کے باوجود کہتا ہے یہ شیعوں کی کتاب ہے. بخاری کا دکھا دیا ہے کہ اب کہتے ہیں کہ بخاری جو ہے بخاری ضعیف ہے اور اب نے ثابت کر دیا کہ جو بخاری کو ضعیف کہتا ہے اس کی عورت اس پہ حرام ہو جاتی ہے. اب آپ کیا کرو گے؟ اچھا چلیں آتے ہیں اس طرف، بخاری ضعیف اب آتے ہیں اس طرف. دیکھو میرے محترم ناظرین، اب موقف میرا سن لو اچھی طرح سے. اب آپ سے خداحافظی ہے، میرے سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں، آپ سن لیں آن لائن. تھینک یو سر، آپ کی بہت مہربانی. اگلے ہفتے آپ سے گفتگو جاری رہے گی. سوال کا جواب، ان کے سوال کا جواب کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس قرآن ہے. دیکھیں آپ تو کہتے ہو نا، آپ کے کتب میں ہی پڑھا ہے کہ قرآن ناقص سے چلا گیا، جل گیا، بکری کھا گئی ہے، ختم ہو گیا، بس ضائع ہو گیا. نہیں ہے، بس ختم. جو ضائع ہو چکا ہے ضائع ہو چکا ہے، اس کا وہ اب اس کو نہیں ملنا. اہل بیت علیہم السلام کے روایات بھی صحابہ ہی کی روایات کی طرح ہیں کہ اس قرآن میں کمی واقع ہوئی ہے. حالانکہ شیعہ علماء یہ نہیں کہتے، مخالفین کے علماء بھی یہ نہیں کہتے. جماعت عمریہ کے علماء اور شیعہ علماء، شیعہ مراجع، وہ سب یہی گن گاتے ہیں. لیکن میرا جو موقف ہے منفرد ہے. میں شیعہ علماء کے بھی مخالف ہوں، میں جماعت عمریہ کے بھی مخالف ہوں، کیونکہ میں دلیل کا تابع ہوں اور میں دلیل مانگتا ہوں اس مسئلے پر. شیعہ بھی میری تکفیر کرتے ہیں، عمریہ بھی میری تکفیر کرتے ہیں، اور مجھے پرواہ نہیں ہے تکفیر کریں، جہنم میں جائیں ان کی تکفیر. بات انسان کی سچ ہونی چاہیے کہ دیکھیں قرآن ناقص ہے، موجودہ قرآن ناقص ہے یا کامل ہے. فریقین کے روایات جیسے صحابہ کے روایات ابھی میں نے دکھا دیا، اور جو میں نے نہیں دکھائے وہ بہت زیادہ ہیں کہ قرآن ناقص ہے. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے روایات بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور روایت ایک بھی نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے. تو یہ روایات بلا منازع، یعنی بلا مناقض، اس طرح نہیں ہے کہ روایات کے مقابلے میں دوسری بھی روایات ہیں کہ یہ قرآن کامل ہے. نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی روایت ہے ہی نہیں ہے. اور پھر جس انداز سے قرآن جمع ہوئی ہے وہ بھی اس طرح کوئی علمی انداز نہیں تھا زید بن ثابت اور ابو بکر، عمر اور عثمان کا. تو اور بہت سارے دوسرے دلائل ہیں. لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. تو کہ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تو دلائل بہت زیادہ ہیں، دلائل بہت زیادہ ہیں اس بات پر. تو یہ جو قرآن، فریقین کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ قرآن ناقص ہے، تو وہ کامل قرآن کہاں ہے؟ جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بکری کہا گئی ہے. اس قرآن کو کیا کہا گئی ہے؟ بکری کہا گئی ہے. اس قرآن کو بکری کہا گئی. تو یا عثمان نے جلا دی، وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا. شیعوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، وہ محفوظ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس محفوظ تھا. اور امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اسی قرآن کو اسی ترتیب کے ساتھ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اور جو اس میں جو نواقص وغیرہ ان سب کو مرتفع کر کے وہ امت کو دوبارہ دکھائیں گے، سب بدعات کا خاتمہ کریں گے اور پوری سنت کو بھی ظاہر کریں گے. یہ اس کے روایات احادیث زیادہ ہیں، شیعوں کے پاس کم نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ کفر ہے، جو بھی ہے، ہم اس کفر کے طعن کو خریدنے کے لیے